سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیے اچھا سوال ہے، سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ سفر میں بھی آپ کو نماز پڑھنا چاہے آپ سواری میں ہو. اسی طرح سے ملتا جلتا ایک سوال تھا، سواری میں قبلے کا کیا کرے اور نماز کھڑے رہ کر پڑھے یا سفر میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جو دو تین سوال ہے تینوں کو ایک ساتھ لے لیتا ہوں. سفر کی نماز کا معاملہ یہ ہوگا کہ سفر کے اندر آپ جو ہے نمازوں کو ملا سکتے ہیں. فجر کے وقت پہ ہوں گی، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ظہر اثر کو آپ ظہر کے وقت میں اثر ملا سکتے ہیں بعد میں، یا پھر اثر سے پہلے ظہر پڑھ کے پھر اثر پڑھ سکتے ہیں. مغرب عشاء ملا سکتے ہیں تو مغرب میں عشاء ملا سکتے ہیں، یا پھر عشاء سے پہلے مغرب پڑھ کے پھر عشاء پڑھ سکتے ہیں. یہ تین وقت میں نماز آپ 5 ادا کر سکتے ہیں سفر کے اندر. ایک چیز. دوسرا، سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، جیسا کہ آپ ٹرین میں ہیں، بس میں، ایروپلین میں ہیں. ٹرین میں آپ کو سہولت ہوتی ہے کہ ڈائریکشن آپ چن سکتے ہیں، یہ سائڈ بیٹھ جائے آپ اپر، اور اکثر اوپر کی برتیں خالی ہوتی ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی 2 منٹ میں کو نماز پڑھنا ہے. ادھر بیٹھ سکتے تو قبلہ مل سکتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 ڈائریکشن آپ کو فل مل جاتے ہیں، ادھر 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 ادھر. آپ جو چاہے قبلہ اگر آپ کو کمپاس سے مل جاتا ہے آپ آرام سے قبلہ کر سکتے ہیں. بس اور پلین میں، ایروپلین میں آپ کو قبلہ نہیں ملیں گے ادھر کے، اس لیے کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی آپ کا چہرہ ہوتا ہے، ادھر ہی چل رہا ہے. ہاں اگر بس ہے اور بس کے اندر سمجھ لیجیے آپ سلیپر میں ہیں تو وہاں بھی آپ کو پھر چاروں ڈائریکشن مل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پلین میں ہیں تو پلین میں سمجھتا ہوں سلیپر بہت کم ہوتا ہے، سلیپر کلاس. ٹھیک ہے، تو اس میں بزنس کلاس بھی ہوگا، زیادہ تھوڑا جھک سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے علاوہ وہ نہیں تھا. آپ جدھر چہرہ ہے ادھر آپ وہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ چلتی ہوئی ٹرین میں، چلتے ہوئے پلین میں، چلتے ہوئے بس میں کھڑے رہ کر نماز پڑھے، اس لیے کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں. آپ جب مجبور ہو، کھڑے رہنے کی سکت ہو، لیکن پھر بھی حالات مجبور کر رہے ہیں. پلین میں آپ جا رہے ہیں، وہ ایک تو ڈائریکشن اس کا اونچا ہوتا ہے اور آپ بولیں گے نہیں میں کھڑے رہ کے نماز پڑھنا ہے، پھر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کے بھی نہیں دیں گے، پھر بولیں گے آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں پورے سے. تو آپ جگہ پہ بیٹھے رہیں، آپ باوضو ہو، اور وضو کے بعد آپ جدھر آپ کا چہرہ ہو آپ ادھر ہی رکعت باندھ لیں گے. اس لیے کہ اگر ہاں جو گاڑی کو آپ روک سکتے ہو، جیسا آپ اپنی پرائیویٹ بس میں جا رہے ہیں، پرائیویٹ گاڑی میں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھتے تو اتر کر پڑھتے نیچے اور قبلے کی طرف، اور نفل نماز آپ کو اونٹ پر پڑھتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ قبلہ اس طرف تھا اور آپ اس طرف دیکھ کر پڑھ رہے تھے. مطلب جدھر سواری کا منہ ہو ادھر آپ چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نفل میں. اور فرض میں دیکھا گیا کہ آپ اتر کے پڑھتے تھے. لیکن میں کہوں گا پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے تو آپ روک بھی نہیں سکتے، ایروپلین ہو گیا، ٹرین ہو گئی، پرائیویٹ بس نہیں تو آپ روک نہیں سکتے. تو لہٰذا آپ کو جو ڈائریکشن اور سمت ملے اس سمت چہرہ کر لیجئے، کیونکہ فرض چھوڑا تو نہیں جا سکتا. 3 دن کے سفر، 2 دن کے سفر کیسے چھوڑیں گے آپ؟ تو بہرحال جو سمت ہو وہ سمت میں آپ رہیں. وضو کر لیں، ایک وضو کر لے تو آپ کی ہو سکتی. اب پانی کی قلت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے سفر میں. سب سے بیسٹ چیز جو ہوتی ہے پانی کی قلت کا وہ یہ کہ آپ پانی پرچیز کر کے وضو کر لیں، اگر نہ ہو تو. نہیں تو کیا کریں؟ پرچیز کر کے پانی، اور بار بار نہیں کر سکتے تو آپ پانی لے لیں. آپ انتظار کریں عصر کے وقت تک، پھر آپ عصر کے وقت میں ظہر پڑھیں اور عصر پڑھیں. 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد آپ کو مغرب شروع ہو جاتی ہے. اب پھر سے وضو کا ٹائم نہیں ہے. اچھا کبھی وضو کا پانی ہے، اتنی ٹرین بھری ہوئی ہے کہ آپ کو قدم رکھنے کو جگہ نہیں. اگر وضو کرنے جانا ہے تو وہ سپر مین یا اسپائڈر مین بن کے جانا پڑتا ہے، اوپر سے نیچے تو جا ہی نہیں سکتے آپ. اور اٹھنے کے بعد مسئلہ ہے، محرم عورت ساتھ ہے، پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھ جاتا ہے اس کو تکلیف، بچے ہیں نا، نہیں ہوتا ہے. وضو کر کے پھر بیٹھ جائے کی جگہ. پھر مغرب کا انتظار کیا، مغرب کا وقت ہوتی مغرب کی 3 پڑھی اور عشاء کی پڑھ لی اور ختم ہو گیا آپ کا. دیکھیے ایک ہی وضو سے آپ نے چاروں نمازیں نپٹا لی. فجر کے ٹائم پہ ہوں، یہ 2 ٹائموں میں آگے پیچھے کرے تو یہ بھی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. اب وضو کا پانی کا مسئلہ ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کٹ، نماز کٹ اپنے ساتھ رکھیے. ایک مصلی چھوٹا سا پتلا، کو موٹی جانماز ضرورت نہیں کہ بہت جگہ لیتی، پتلا آتا پلاسٹک کا تاکہ کہیں بھی بھج جائے. دوسرا، آپ ہمیشہ اپنے ساتھ اینٹ رکھیے، اچھی گھسی ہوئی، اچھے شیپ میں کر کے. ٹیڑھی میڑھی مت رکھیے ورنہ گورنمنٹ ایجنسی سمجھیں گے کچھ تو بھی اینٹک پیس تو لے آ رہا، پھر اس کی چیکنگ شروع ہو جاتی ہے کیا ہے بول کر. شیپ میں کر سکتے ہیں اس کو. یا پھر سب سے بیسٹ چیز چاک پیس ہوتے ہیں طہارت کے لیے. اگر پانی کا مسئلہ، چاک پیس رکھ لیجیے کٹ. تیمم کے لیے مسئلہ ہے، مٹی نہیں ملیں گی، پانی کا مسئلہ ہے تو تیمم کے لیے مٹی چھان کے اب بھر لیجیے پیکٹ میں تیمم کٹ ساتھ آپ کے رکھا ہوا ہے. پانی کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، مٹی ڈالی اپنی تیمم ہو گیا. طہارت کا مسئلہ پانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے چاک آپ نے جو ہے آپ کا کٹ تیار ہے نا ہر جگہ، چونکہ نماز کی حفاظت کرتا ہے ایک مومن، یاد رکھتا ہے، وقتوں کو یاد رکھتا ہے. اور جہاں ہوں بہرحال آپ وہ کر سکتے ہیں. بہت ساری جگہ نماز کی آج کل سہولتیں ہوتی ہے، لیکن نہ ہو تو آپ یہ کریں تو نہ آپ کو قبلے کا مسئلہ ہے. اللہ نے وقت کی سہولت دے دی آپ کو، 2 نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کے وقت ظہر اثر ایک ساتھ، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح آپ اپنی نمازوں کو بچا اور اس کی حفاظت کریں، نہ کہ نہیں یار سفر میں. اور بہت سے لوگ سفر میں گاڑی میں کھڑے رہ کر اور جماعت سے بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ رحم کرے. اور ترا تو اس پہ یہ رہتا ہے اے اٹھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو بیچارے پورے غیر مسلم، ہاں صاحب سب آزاد. کیوں؟ تب پہلے ہی مسلمانوں کی چھوی ایسی بنا دی میڈیا نے کہ داڑھی دیکھ کے بیچارے پریشان ہیں، اور اس پر اڑ بولتے وہ بھاگ جاتا، بولتا ٹکٹ تمہارا صاحب، برتھ تمہاری، زندہ رہا تو سب کچھ ہے نا، سب تمہارا. اڑ جاتا. اور پھر ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہوتا، ادھر بھی 2 طہارت خانے، ادھر بھی 2 طہارت خانے. 72 لوگوں کی ایک ٹرین ہوتی ہے، لیکن دن میں 5 بیٹھ سکتے ایک سیٹ پہ. آفیشیل 3 ہوتے ہیں لیکن ڈے کے اندر 5. اور میں جانتا ہوں آفیشیل تقریباً ایک ڈبے میں 150 لوگ بھرا ہے.
کسی نہ کسی کو طہارت کی ضرورت ہے، ڈائبٹک پیشنٹ ہو سکتا ہے، کسی نے اپنی جو ہے بلڈ پریشر کی دوا لی ہوئی جس سے اس کو پیشاب بار بار آ سکتا ہے، چھوٹے بچے پیشاب کر سکتے ہیں، اور آپ جماعت سے نماز پڑھائیں گے تو کیا ان اتنے لوگوں کے حق نہیں مار رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے جماعت بنا کے، میں نے کہا جماعت نہیں بنانے کی ضرورت، کھڑے ہو گئے اور ایک چھوٹے سے بچے نے پیخانہ کر دیا. اب وہ نان مسلم عورت پریشان، اور جو کھڑے رہتے گارڈ بھی رکھ دیتے وہ بات چل رہی عورت نہیں جا سکتی سامنے، وہ پریشان، اس کے پاس ڈائپر نہیں، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں، وہ غریب عورت کی صفائی کر لے. اور آپ کی نمازوں کا کیا تصور لیں گے عورت کی؟ یار کیا مسلمان لوگ نماز کے لیے میرے کتنی دیر تک ایک تو بدبو برداشت کرنا پڑی، بچے کو اذیت تکلیف ہو رہی، ماں پریشان ہے اس کے لیے. یہ آپ کا کام نہیں، یہ کام نہیں آپ کا. راستے روکنا، سڑکیں بند کرنا، ٹرینوں کے راستے تو چلنے پھرنے کے ہوتے ہیں. ہاں آپ اتر کے نماز پڑھی، اتر کے پڑھی، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ رسک ہے، لیکن وہ آپ کا چھوڑ گئی اڑ گئی وہ رسک ہے. جب سہولت دی جا رہی ہے شریعت میں تو آپ کیوں رسک لینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کتنے دن آپ ایسا عمل کر سکیں گے؟ ایسی جماعتوں سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. لہٰذا وقت ہو جائے مصلی رکھیے. ایک اور چیز تھی اس میں آئی تھی، کیا جانماز ضروری نماز کے لیے؟ اب اس میں یہ بھی میں لے لیتا ہوں سوال کو. جانماز نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، زمین کا پاک ہونا شرط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زوجہ میں سے کسی نے ایک نے کچھ بچھا کے دیا، آپ نے کیا کہ فرشی ناپاک ہے؟ کہا نہیں تو کہا ہٹا دے اس کو، میں اسی پر پڑھوں گا. نیچے پڑھنا چاہیے، سیدھا سیدھا سر آپ کا لگے جا کے زمین کے اوپر، ٹھیک ہے، ایسی پڑھنا چاہیے. لیکن اگر گندگی ہو تو جانماز. اب مسئلہ یہ ہے کہ جانماز کو بھی صاف جگہ ڈھونڈتے آپ، کہ جانماز کیوں بچھا رہے؟ ڈائریکٹ پڑھ لیجیے نا صاف جگہ پر. جانماز تو وہاں ضرورت ہے جہاں جگہ خراب ہے. اب جانماز کو بھی ایک جگہ ڈھونڈتے، تو سب سے اچھا پلاسٹک کی جانماز یوز کیجیے، تاکہ پانی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوٹنگ بن جائیں گا اس پہ، آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا اس سے. پلاسٹک کی ہوتی ہے نا، اگر پانی ہو اچھا گندا دونوں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جس جگہ ہے وہ جانماز آپ کی صاف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم کو نماز ادا کرنا ہے ہر جگہ، اس میں کوئی چھوٹ نہیں، نہ سفر نہ کسی کو. تو لہٰذا سفر کے تعلق سے، سواری کے تعلق سے، قبلے کے تعلق سے تقریباً باتیں اس میں آ گئی. وقت اور قبلہ تو جاننا آج کل سب سے آسان کام ہے، اینڈرائڈ ہینڈسیٹس آپ کے سب کچھ بتا دیتے ہیں. بھائی نے سوال کیا کہ قصر کے تعلق سے کچھ میں مختصر بتا دوں. تو قصر کی نماز دیکھیے، قصر مطلب جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو نمازوں کو آدھا کر دیتا ہے، کم پڑتا ہے. یہ قصر جو ہوتی ہے یاد رکھیے، یہ صرف 3 نمازوں میں ہوتی ہے. 3، ایک ظہر، دوسری عصر اور تیسری عشاء. فجر 2 کی 2 پڑھیں گے، مغرب 3 کی 3 پڑھیں گے. ٹھیک. اب قصر 3 نمازوں میں کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو آدھا کر سکتے. ظہر کی 4 کے بدلے 2، عصر کی 4 کے بدلے 2، عشاء کی 4 کے بدلے 2. تو میں کہوں گا عام زبان میں قصر صرف 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے جو 2 ہو جاتی ہے. 3 کی 3 رہیں گی اور 2 کی 2، فجر کی 2 رہیں گی. ورنہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو میں نے دیکھا فجر کی 2 کی جگہ 1 پڑھتے تھے، ان کو قصر ہوا تو سب نمازیں آدھی ہو جاتی. وہ مسئلہ تو تب کھلا کہ انہوں نے ایک بار مغرب کی نماز پڑھنا چاہیے قصر، مطلب 1.5 کیسا پڑھنا بولے. تو ٹرین میں تھے، اوپر چڑھے نیچے اترے، تو میں 1.5 رکعت کیسے پڑھوں بولے. میں تو اس سے صاحب نے پوچھا تم فجر کیسی پڑھتے؟ بولے میں 1 پڑھتا. بولے مغرب کا کبھی موقع نہیں ہے، پہلی بار آیا. بولے تو 1.5 کیسی کروں؟ بولے بولے ارے نہیں بھائی 1.5 نہیں ہوتی، مغرب فجر کی 2 کی 2 اور مغرب کی 3 کی 3 رہتی ہے. تو ان کو جب مسئلہ معلوم ہے. ٹھیک. تو قصر میں 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو جائیں گی، 2 کی 2 رہیں گی، 3 کی 3 رہیں گی. ایک کنسیشن قصر میں اور ایک ہے کہ آپ 2 نمازوں کو ملا سکتے ہیں. فجر کے وقت میں ہوں گی، ظہر عصر کو آپ ملا سکتے ہیں، چاہے عصر کے وقت میں چاہے ظہر کے وقت. ترتیب وہی رہیں گی. عصر میں پڑھیں گے تو پہلے ظہر پھر عصر، ظہر میں پڑھیں گے تو پہلے ظہر پھر عصر، ترتیب وہی رہیں گی. یہ 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہے، اور پھر مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی، یہ 2 جمع ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو گویا ایسا قصر کی نماز 4 رکعت کی 2 ہو جاتی ہے، اور 5 وقت کے بدلے 3 وقت میں بھی پڑھی جا سکتی. فجر کے وقت میں، ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب عشاء ایک ساتھ، چاہے پھر مغرب عشاء ایک ساتھ مغرب میں پڑھیے یا عشاء میں، یا ظہر عصر ظہر میں پڑھیے یا عصر میں. ٹھیک. ترتیب لیکن وہی رہیں گی، یاد رکھیے. یہ نہیں کہ آپ عشاء میں جو ہے عشاء کی 4 پڑھ کے پھر 3 مغرب کی نہیں، پہلے 3 مغرب کی پڑھیں گے پھر جماعت کھڑیں گے. تو جماعت کے ساتھ ہے تو پوری پڑھنا پڑیں گی، اس میں قصر نہیں ہوگا. ہاں پوری جماعت سفر میں اور کرنا چاہے قصر تو کر سکتی ہے. اختیار یہ بھی ہے آپ کو کہ قصر چاہے تو کرے، قصر نہ چاہے تو نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ نے قصر کیا، کچھ نہیں. آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، تو چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. جیسا کہ جہاد میں روزے رکھتے تھے کچھ صحابہ، کچھ نہیں بھی رکھتے. آپ نے جس نے رکھا اس کو بھی کچھ نہیں کہا، جس نے نہیں رکھا اس کو بھی کچھ نہیں کہا. تو یہاں قصر میں بھی آپ چاہے تو رکھیں چاہے تو نہیں رکھیں، آپ کو انشاءاللہ جس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ 4 رکعت کی نمازیں 2 ہو جاتی ہے، اور وقت جو ہے 5 کی جگہ 3 اوقات میں آپ اس کو پڑھ سکتے. میں نے کہا کتنے دن کے لیے؟ تو یاد رکھیے آپ جب تک سفر میں جب تک قصر کر سکتے. یہاں سے بمبئی سے پونا، بمبئی سے دلی سے کہیں آپ جا رہے، جتنے دن ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 18 دن تک قصر ثابت ہے. آپ 18 دن سفر میں تھے، لیکن جب ایک زمین پر جا کر آپ مقیم ہو جائیں گے تو اس کے تعلق سے کوئی حدیث موجود نہیں کتنے دن مقیم ہونے کے بعد آپ پڑھیں. جو علماء کے اقوال ہے اس میں جو سب سے صحیح قول ہے 20 نمازیں قصر ہوتی ہے مقیم ہو جانے کے بعد. اگر ایک زمین پر جا کر میں رک گیا تو 20 نمازوں سے زیادہ قصر نہیں پڑھ سکتا، اس کے بعد پوری پڑھنا پڑے. 20 نماز سمجھو پہنچا میں جب تو ظہر تھی تو ظہر کی وہ پہلی ہو گئی، عصر مغرب عشاء یہ 4 ہو گیا آج کے دن کی، پھر کل کی فجر 5 ہی ہوگی. ٹھیک. 20 نماز ہے. ٹھیک ہے. یہ اقوال ہے، یہ تو صحیح حدیث سے کچھ ثابت نہیں. سفر میں ہے، ٹریولنگ میں ہے، تو پھر تو جتنے دن ہے اتنے دن پڑھیے، آپ کوئی مسئلہ نہیں. جیسا آپ نے 18 دن تک پڑھا تھا ایک منٹ. لیکن جب مقیم ہو جائے، ایسا کچھ لوگ سعودی عرب سے یہاں 2 مہینے کی چھٹیوں پر
ملنے کی چیز سے، تو 2 مہینے قصر نہیں کر سکتے، مقیم ہو گئے 20 رکعت نمازیں صرف قصر ہوں گی، اس کے بعد آپ کو پوری۔ جی بھائی نے سوال کیا کہ حج کے علاوہ بھی کیا ظہر اثر ملانا دوسرے سفر میں ثابت ہے؟ تو ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ظہر اثر کا ملایا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی 2 حدیث اس میں آپ نے فرمایا، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں ظہر پڑھی اور فوراً اس کے بعد اثر پڑھائی دونوں نمازوں میں۔ ایک مرتبہ بارش کی بہت سختی سے آپ نے ظہر اثر ایک ساتھ پڑھی، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ظہر اثر جو ایک ساتھ پڑھ سکتے۔ وہ حرام کام یا وہ ناجائز کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، مطلب وہ کام جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں ہم سے، جس کو ہم نے معمول بنا لیا، لیکن شریعت اس کو حرام قرار دیتی، شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی، شریعت اس کام کرنے سے منع کرتی ہے۔ اور زندگی کے انشاءاللہ 10 شعبوں میں 10 جو زندگی کے شعبے ہوتے ہیں، ان شعبوں میں کون کون سے وہ کام ہیں جو حرام ہیں، جن کو نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً پوری باتیں تو ہر اس میں نہیں آئیں گی، کچھ اہم باتیں ان شعبوں سے، جیسا مثال کے طور پہ توحید کے معاملے میں، اتباع سنت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، عام طور سے جو معاملات ایک دوسرے سے اس معاملے کے اندر ہوتا ہے، شادی بیاہ کے معاملے کے اندر، اور ایسے ہم انشاءاللہ اس الگ الگ پارٹس دیکھیں گے کہ وہ کام جو شریعت نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، منع کیا، یا پھر جس کو ہم کہیں گے وہ منع ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو کرتے ہیں، تو وہ حرام کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، جو موسٹ کامن ہے، وہ رکھنے کی انشاءاللہ اس جمعہ خطبہ میں جو ہے کوشش کروں گا۔ اب آئیے، سب سے پہلی چیز تو آج ہمارے سوسائٹی اور سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے ابھی تقریباً ہر چیز کا تعلق جہالت سے ہے، یاد رکھیے، لا علمی سے ہے۔ لوگوں کو دین اور شریعت کا علم نہیں ہے، جس کے نتیجے میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھا جا رہا ہے۔ مطلب اس حد تک چیزیں جا چکی ہے کہ جس کو کہیں گے مثبت منفی ہو چکا ہے، منفی مثبت ہو چکا ہے، مطلب پازیٹیو نیگیٹو ہو چکا ہے، نیگیٹو پازیٹیو ہو چکا ہے۔ مطلب سماج نے برائی کو ایسے قبول کر لیا، ایسے پی گئے کہ جو حرام ہے وہ حلال نظر آنے لگ گیا، بلکہ ایسا لگتا ہے یہ وے آف لائف ہے، زندگی جینے کا یہ طریقہ ہے، اگر اس پہ نہیں چلیں گے تو کیسے جئیں گے زندگی؟ سوال جیسا مثال کے طور پہ ایک تاجر سے سوال کیا جائے کہ بھائی آپ سود کیوں لیتے، تو کہتا پھر چلے گا کیسا بزنس؟ لاجیکل کوشچن ہے، چلے گا کیسا پھر بزنس؟ صحیح بات ہے، تو مطلب سوال یہ آتا ہے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن پھر مال بکے گا کیسا جھوٹ بولے بغیر؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ مطلب حرام کو جینے کا طریقہ بنا لیا گیا ہے، بلکہ سوال کیا جا رہا ہے اگر ایسا نہیں تو پھر کیا؟ آپ دو الٹرنیٹو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں کہوں شریعت نے حرام قرار دیا، الٹرنیٹو میں ڈھونڈوں کہ جھوٹ کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں بیچنے کے لیے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اب تم بولو، اگر ایسا نہیں تو کیا کر سکتے ہیں، فلاں نہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کبھی کبھار تو بات اس لیول تک چلے جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پھر دنیا چلیں گی کیسے اگر ایسا نہیں کریں گے تو؟ سبحان اللہ، جیسے اگر بے پردہ عورتیں نہیں ہوں گی تو پھر رشتے کیسے آئیں گے ان کو بچیوں کو؟ سبحان اللہ، ایسے بھی رشتے آتے ہیں لوگوں کو بے پردگی سے۔ یہ طریقہ تو کبھی بھی جو ہے مسلمانوں کا اور اچھے لوگوں کا بھی نہیں رہا، مسلمان تو دور کی بات، اچھے لوگ، تہذیب یافتہ لوگ بھی کبھی نہیں سوچتے کہ بچی کو دیکھیں گا تو پھر پسند کریں گا، وہ آ کے دیکھے الگ بات ہے، لیکن بغیر برقعے کے دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے اسکول، کالج، راستوں میں تو رشتے جل جائیں گے۔ سبحان اللہ، تو ہم نے حرام کو حلال بنا دیا اور حلال کو حرام بنا دیا، اور حرام پر سوال کر رہے ہیں ایسا نہیں تو پھر کیا؟ واٹ نیکسٹ؟ مطلب اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ تو یہ بہت خطرناک فیز ہو چکا ہے، یاد رکھیے، بہت خطرناک۔ مطلب ایک تھا کہ غلط کو غلط مانتے ہوئے غلط کرے تو سمجھ نہیں آتا، غلط کو بتاتے ہوئے کہ یہ صحیح ہے، سوال کیا جا رہا ہے پھر صحیح، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے پھر صحیح اگر یہ آپ غلط بول رہے تو؟ اس درجے تک ہم پہنچ چکے، یہ سب سے بڑی قباحت کی اور برائی کی بات ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، آج سماج میں حرام کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے، ناجائز چیزوں کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے۔ کچھ مثالیں بہرحال میں نے اپنے اس میں دے دی، یاد رکھیں۔ اسی طرح لوگ حرام کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجوہات ہوتی ہے کہ حرام کرنے کی، یا شریعت نے جس چیز کو منع کیا؟ ان کی کچھ اہم وجوہات میں سے 2-3 وجہ جو مجھے پتا چلی۔ پہلی یہ کہ جہالت، لوگوں کو علم ہی نہیں کہ حلال کیا حرام کیا ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ کر لیتے ہوں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چلتا ہے، یہ جینے کا طریقہ ہے، سب کر رہے ہیں تو چلتا ہے، پھر تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے حرام کرنے کی۔ تیسری وجہ حرام کرنے کی ہے کہ ہاں حرام تو حرام ہے، غلط بھی ہے، تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے، دنیا کی بھی عیش ہوگی حرام کر کے، آخرت میں تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے، پھر جنت چلے جائیں گے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا۔ یہودیوں کو جب اسلام کے بارے میں بتایا گیا تو وہ کیا کہتے تھے مسلمانوں سے؟ ہم چند روز جہنم میں جلیں گے پھر نکل کے چلے جائیں گے۔ مطلب جو ہم گناہ کرتے، حرام کاری کرتے، انبیاء کو قتل کیا، ان کا خون بہایا، ان کو جھٹلایا، چند روز جہنم بھگتیں گے اور چلے جائیں گے۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا اور کہا جہنم کی حفاظت کے لیے 19 فرشتوں کو منتخب کیا ہے۔ یہودی اس کا معنی جانتے تھے کیا ہے، 19 فرشتوں کیوں منتخب کیا؟ تو وہ کہتے تھے ہم تو سمجھے نا، مطلب ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن اور جلیں گے، آ بھی جائیں گے جنت۔ تو کچھ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے تھوڑے دن جہنم میں جلیں گے حرام کر لے تو اس سے زیادہ کیا، لیکن دنیا کی بھی عیش، آخرت کی بھی عیش۔ دیکھو یہاں حرام کو حلال کر کے عیش کر لی،
تھوڑے دن جہنم میں چلے گئے، اس کا بدلہ مل گیا، اب جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ غلط فہمی بھی شاید وجہ ہوتی ہے. تو یہ 2-3 غلط فہمیاں مجھے نظر آئی. شاید ان وجوہات کے بنیاد پر مسلمان بھی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کے درجے تک سمجھنے لگ گئے. یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کا فضل و جود اور کرم ہے کہ اس نے حلال کیا اور حرام بتا دیا. اور حرام یاد رکھیے اس میں نقصان ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا. مطلب حرام کو ایسی چیز بھی نہیں کہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور اس کو منع کیا گیا. حرام آپ کو نقصان دیتا ہے، لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں ٹیمپرری تو فائدہ ہوتا ہے اس سے. جیسے کہ نشہ کر لوں تو ٹیمپرری بڑا مزہ آتا ہے عارضی طور سے، سمجھ رہے آپ. لیکن اس کا پرابلم کیا معلوم آپ کو؟ آپ تھوڑا پیئیں گے مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائیں گا، پھر زیادہ پیئیں گے پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائے گا، پھر زیادہ پیئیں گے پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائیں گا. تو حرام کی لذت ایک حد کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر مر ہی جائیں گے. اس سے زیادہ پیئیں گے تو پوائزن ہو جائیں گا نشہ. تو اس کی ایک حد رہتی ہے. لیکن حلال کی لذت ہی الگ ہے، وہ لمٹ لیس ہوتی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. یہ بات بھی آپ سمجھیں. تو حرام چیزیں آلریڈی نقصان دہ ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو مت کرو. تو دیکھیں ڈبل فائدہ، ایک ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے، دوسرا اللہ کا حکم مان رہے بول کے ڈبل فائدہ اٹھا رہے. اللہ کی اطاعت کرنے کا بھی فائدہ، نقصان دہ چیزوں سے بچنے کا بھی فائدہ. جوا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ انسان سب کچھ لٹا دیتا ہے، جان مال عزت آبرو جائیداد زمین ملک سلطنت بیوی بچے سب کچھ سب چلا جاتا. تو اس لیے حرام قرار دیا. اب تھوڑی لذت تو آتی ہے، لیکن جوا میں پیسے ہارنے اور جیتنے میں انسان کو لذت نہیں آتی ہے، اس کو کھیلنے میں لذت آتی ہے. ایکچولی اس کی پوری اسٹڈی ہے. بہرحال جوئے کے اوپر پورا میرا ایک لیکچر ہے، اس کو کبھی دیکھیا. بہرحال تو آپ دیکھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا وہ ایکچولی ہمارے بینیفٹ کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بھی. اس کو بھی ہم کو سمجھنا ضروری. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ اللہ کی حدیں اس کے قریب مت جانا. اور حرام چیزیں یاد رکھیے یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے. اب اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے کہ حرام کیا ہے. بس ایک مثال اللہ کے رسول نے دی کہ ایک انسان اپنی بکریوں کو چراتا ہے، اور اس بکریوں کو جہاں وہ چراتا ہے تو وہاں بادشاہ کی چراگاہ بھی ہے جہاں بادشاہ کے جانور چرتے ہیں. تو ایک چرواہے کو معلوم اس کا جانور اگر بادشاہ کی چراگاہ میں جائیں گا تو کیا حال ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ تو ویسی حرام چیزیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے اندر نہیں گھسنا چاہیے کبھی بھی، ورنہ پھر اللہ رب العزت بدلہ لیتا ہے. جیسا بادشاہ کا چراگاہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی مثال دے رہا ہوں میں، اپنی نہیں دے رہا ہوں. آپ نے کہا ایسا بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور ایک چرواہا جو عام جانور چراتا ہے اس کو معلوم ہے اس میں نہیں گھسنا، اس میں گھسے تو سزا ملتی. پھر تو حرام چیزیں اللہ کی جو ہے وہ حدود ہے، اس میں نہیں گھسنا چاہیے، چونکہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے. میں نے اور آپ نے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، اللہ نے کہا ہے. اب اس میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت بدلہ لیں گا اس کا. تو ڈینجرس بات ہے، بہت بچنا بھی چاہیے برا. تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے، جود ہے، کرم ہے، احسان جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، کہ اس نے یہ تمام چیزیں ہم کو بتا دی. یاد رکھے تاکہ ہم اس سے بچیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے جن چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیا، تو کچھ باتیں قرآن میں، کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا اور فرماتا ہے سورہ نمبر 7 سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 157 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے لوگوں کی طرف، ان کے مشن میں جو ایک کام کرتے وہ کام یہ کرتے ہیں کہ طیبات کو ان پر حلال کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو ان پر حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو، پلیت چیزوں کو، بیکار کی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. تو یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ حلال چیزیں طیب ہے اور حرام چیزیں خبائث ہے، ناپاک ہے، گندی ہے، بری ہے. تو لہٰذا ہم کو جو حرام سے روکا گیا وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں اور کبھی بھی حرام کی طرف جانے کی کوشش ہم نہ کریں. یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں اس کو جب نہیں سمجھتے تو سارے مسائل اور پرابلم چالو ہوتے ہیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک حدیث کے اندر اس طرح سے فرمایا اور یوں کہا، یاد رکھیں حدیث کے اندر، کہ ایک انسان، ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے دونوں جانب جو ہے دروازے ہیں. مطلب ایک شہرا ہے، بڑا راستہ ہے، اس جانب دونوں جانب دروازے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور جب انسان جو ہے، ایک آدمی جو سامنے دروازہ ہے اس راستے کے، اور اس دروازے ایک سائیڈ ایک انسان کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ. ایک آدمی جب پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے انسان اس پردے کو مت ہٹانا، اگر تو نے اس کو ہٹایا تو اس میں سے تو گزر جائیں گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا معنی سمجھا. جو شہرا ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے جس پہ گیٹ دروازہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. یاد رکھیں ٹھیک ہے. وہ جو اوپر سے شخص آواز دے رہا ہے لوگوں میری طرف آؤ، وہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے. جو راستے کے دونوں طرف دروازے، لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. مطلب راستے کے اندر دروازے جس میں جا سکتا ہے آدمی، لیکن حرام کردہ چیزیں،
اس پر اللہ نے پردے بھی ڈال دیے ہیں کہ مت دیکھو اس کے طرف، مت جاؤ، مطلب بتا دیے گئے۔ جب انسان سیدھے چلتے چلتے اس راستے اس پردے کو ہٹانا چاہتا ہے تو جو شخص آواز دیتا ہے انسان اس کو کھولنا مت اس پردے کو، ورنہ تو اس میں سے گزر جائیں گا۔ ایک مومن کا دل ہے وہ جو گواہی دیتا ہے کہ یہ حرام ہے مت کرو، یہ حرام مت کرو، لیکن آدمی اس کو دباتا ہے اور پھر مار دیتا ہے اس کو، پھر شروع کر دیتا ہے حرام کرنا۔ دیکھیے حرام جب شروع کرتا ہے نا تو بہت ملامت ہوتی ہے تھوڑے دن، لیکن بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے غلط ہے مت کرو، غلط ہے، لیکن آدمی دلاسائے دیتا، ریفرنسز ڈھونڈتا، دلائل نکال ہی لیتا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ بہرحال تو یہ ایک مثال دی گئی، قرآن کیسے بلاتا ہے ہدایت کی طرف، اور حرام چیزیں کیسی ہے جو صراط مستقیم پہ ہے اور وہ رکھی گئی ہے، اس پہ پردے ہیں، اس میں جانا نہیں چاہیے۔ بہرحال اسی طرح یاد رکھیے حرام حلال کے تعلق سے اللہ رب العزت کے فضل اس نے ہم کو بتا دیا تاکہ اپنی نفسوں کو ہم بچا لے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ کر یاد رکھیں، اور وہ بہت کم ہے، یہ بات بھی بڑی خاص ہے۔ حرام چیزیں بہت زیادہ نہیں ہے، کیا بولیں گے وہ لمٹ لیس حرام ہے، چند چیزیں حلال ہے، نہیں، تقریباً چیزیں حلال ہے، چند چیزیں حرام ہے، یہ بڑی خصوصیت یاد رکھیں۔ دیکھیے تجارت میں سب کچھ حلال ہے، صرف سود حرام ہے۔ کھانے پینے میں سب کچھ حلال ہے سوائے مردار، غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا، مردار، سور کا گوشت اور خون، یہ حرام ہے، باقی سب حلال ہے۔ دیکھیں کتنا آسان ہے۔ وضو ہمیشہ رہتا ہے، انسان اگر کر لے تو چند چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وہ بتا دی گئی۔ تو کیا حرام ہے بتا دیا گیا، مطلب ایسا نہیں کہ ہر چیز حرام 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 حرام، ایک آدھ حلال نہیں، حلال 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 حلال، ایک آدھ چیز حرام ہے، بہت قلیل چیزیں ہیں، تھوڑی چیزیں حرام ہیں۔ دیکھیے نہ صرف سود حرام ہے تجارت، باقی سب حلال ہے۔ اب کیا سب چیزیں آپ کو اجازت دی جا رہی، صرف کہا سود پہ مت کرو، کتنی بڑی بات ہے۔ کھانے میں 4 چیزیں منع کی گئی، باقی کھائے سب کھا سکتے ہو تم، ہاں پسند نہیں ہے تو مت کھاؤ، ایک الگ بات ہے۔ اب کوئی سوال کریں گے جام کھانا حلال ہے حرام ہے، اس کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، چاروں میں سے ہے کیا، غیر اللہ کے نام پہ لیا گئی چیزوں میں سے ہے کیا، سور کا گوشت ہے کیا، وہ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں بس منع کی گئی، بس اس میں نہیں ہے تو پھر حلال ہے نا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، تو حرام بہت کم چیز ہے، حلال تقریباً ہر چیز حلال ہے اس کے علاوہ، تو اس بات کو بھی سمجھیں، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یاد رکھ۔ اب ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت، اب اللہ نے حلال اور حرام کیوں رکھا؟ کوئی سوال کر سکتا ہے، نوجوان ہے، لاجیکل کوشچن پوچھتے ہیں نوجوان، پوچھنا چاہیے، اچھی بات ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو حرام کیوں کیا، اس سے کچھ حکمتیں بتائی جاتی ہے۔ تو پہلی حکمت یہ کہ اللہ اس سے آزمانا چاہتا ہے، آپ کو ٹیسٹ لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو، سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو۔ دوسرا امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں جو اللہ لینا چاہتا ہے کہ کون بندے جو سن کے آتے ہیں اور کون بندے جو نہیں سن کر آتے ہیں، تو یہ امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں میں کیا۔ تیسری وجہ جو بتائی گئی وہ یہ مومن اور منافق کا فرق، مومن تو اللہ اور اس کے رسول کی بات چاہے سمجھ میں ہو نہ سمجھ میں ہو عمل کر لیتا ہے، منافق کا ایسا رہتا ہے کہ اس نے تو راستہ نکالنا ہی ہے سوال کر کے، چونکہ سو کرنا نہیں ہے، تو مومن اور منافق کا فرق۔ اسی طرح جو چوتھی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے حلال میں فائدے ہیں، حرام میں نقصان ہے، تو اللہ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے نقصان سے اور دینا چاہتا ہے فائدے۔ حرام میں نقصان ہے، حلال میں فائدے ہیں، تو اللہ فائدے دینا چاہتا ہے، مومنوں کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ شراب پینے والی قومیں برباد ہو گئی ہیں، جوا کھیلنے والے ملک کے ملک برباد ہو چکے ہیں، زنا کرنے والے ملک برباد ہو چکے ہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے ان کے پاس، اب ان کو آبادیوں کے لیے وہ ہمارے ایسے ملکوں کو کہہ رہے بھائی بھیجو لوگوں کو، ہر سال ہم کو 2-5 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے۔ سنتے ہیں نا آپ، اسپین ہے، اٹلی ہے، کینیڈا ہے، ہر سال ان کو 2 سے 3 لاکھ لوگوں کی ضرورت، چونکہ مرد مرتے جا رہے ہیں، نئے لوگ بچے پیدا کرتے نہیں، چونکہ یہ حرام کی دین ہے، زنا کی وجہ سے کسی کو پتا نہیں کون کس کی اولاد ہے، لہٰذا کوئی پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے، بچے پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اور نکاح کی برکات دیکھیے، آپ کو معلوم ہے آپ کی اولاد کون ہے، وراثت صحیح جگہ جانے والی ہے، سارے مسائل صحیح ہیں، ٹھیک ہے، فائدے بھی ہیں نا، ملک برباد ہو رہے دیکھو نا، جوئے کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، سود کی وجہ سے، دیکھو تو صحیح اس کو۔ اور جو لوگ یہ نہیں کرتے پھل رہے اور پھول رہے، ٹھیک ہے، ان کی ترقی زیادہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن پگے کے جیسا کوئی ترقی ہو جس کو پن مارتے پڑ جائے تو کیا ترقی ہو، ہے نا۔ تو سمجھو اس بات کو، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، مومنوں کو فائدہ دینا اور نقصان سے بچانا چاہتا ہے، تو یہ بہرحال اس کی حکمتیں کچھ علماء لکھتے ہیں کیوں اللہ نے حرام کر دیا۔ اب چلیے آئیے، پہلا جو آج کا پوائنٹ ہمارا رہے گا، اس چیز کو سمجھنے کے بعد جو ہمارا ٹاپک تھا کہ وہ کام جو حرام یا وہ چیزیں جو ناجائز اور حرام ہے جس کو حلال یا معمولی سمجھ لیا گیا، مطلب کر رہے ہیں لوگ، ان میں آج پہلی چیز جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور سلسلے وار ہم ایسا 10 پارٹ میں اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وہ پہلا یاد رکھیں، نماز کے معاملے میں تھوڑے سی باتیں میں ایسے رکھوں گا، پوری نہیں، تھوڑی سی باتیں جو جائز نہیں ہے یا حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ لیا گیا، لوگ اس کو زیادہ جس کو کہیں گے اس پہ نظر ثانی بھی نہیں کر رہے، کرتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ کیا کام ہے جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گا اور تمام چیزیں نہیں، بس مختصر، چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا جمعہ میں کہ ساری چیزیں تفصیل نہیں جا سکے، تو آئیے آج وہ چند حرام کام یا ناجائز کام یا وہ کام جن سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں، وہ انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلا کام یاد رکھیے وہ یہ ہے، اور جو تمہید میں نے حرام کے تعلق سے رکھی، یہ ہر خطبے کے لیے تمہید کامن ہے، یاد رکھیے، اب صرف اس کے بعد کے خطبوں میں پوائنٹس آتے جائیں گے، یاد رکھیے۔ چلیے آئیے، پہلا وہ کام نماز میں جو جائز نہیں ہے، یہ جو حرام ہے، یہ جو منع ہے، جو ہم کرتے ہیں جس سے بچنا چاہے، وہ یاد رکھیں، نماز میں عدم اطمینان رکھنا، مطلب نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھنا، بے چینی کے ساتھ
کنٹینیوس حرکات اور سکنات، کنٹینیوس سمجھے نا آپ، بال سیدھے کیے جا رہے ہیں، ٹوپی جمائی جا رہی ہے، رومال سیدھا کیا جا رہا ہے، سوف کو کھینچا جا رہا ہے، بلیزر سیدھا کیا جا رہا ہے، چشمے کو سیٹ، دیکھیں کنٹینیوس کچھ لوگ نماز میں عدم اطمینان میں رہتے ہیں، مطلب کنٹینیوس نماز میں جو خشوع اور خضوع وہ چھوڑ کر عدم اطمینان نہیں ہوتا، اطمینان کے خلاف کام کرتے ہیں یا کبھی جلد بازی کرتے ہیں، مطلب اطمینان سے نماز نہ پڑھتے، سپیڈلی نماز پڑھی جا رہی ہے، اتنی زیادہ سپیڈ سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھے، جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی کہ مطلب نمازوں کے جو پوسچرز ہوتے ہیں، نمازوں میں جو چیزیں آپ کرتے ہیں اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ کی ہڈیاں سکون میں آ جاؤ، اتنی دیر کھڑے ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ اگر قیام میں کھڑے تو اتنی دیر کھڑے ہو کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، اور اس کو سکون میں آنے کو ٹائم لگتا ہے، جب اٹھتے ہیں تو سیدھے ہوتے من کے اس کے آرام سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، زمین سورہ ملائیں گے، پھر رکوع کرے، اتنی دیر رکوع کرے کہ ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے، ورنہ ہاں بس جھکا اور اٹھا، سکون میں آ جائے، اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہوا، اتنی دیر سکون میں کھڑا ہوا، سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کے بعد کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ گیا، ہمارے پاس تو رکوع اور وہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس میں قوما بولتے ہیں اس کو، بیچ میں قیام تو پہلا والا ہوتا ہے لیکن بیچ میں جو کھڑے ہوتے ہیں سمیع اس کو قوما بولتے ہیں، اتنا وہ کم ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہو، ایسا رکوع سے اٹھا اور پھر چلا گیا سجدے کے اندر، مطلب اس میں کچھ بھی ٹائم نہیں ملا کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آئے۔ اب جو نماز امام بیچارہ ایسی پڑھا رہا ہے تو نماز ظاہر سی بات ہے وہ 10 منٹ سے کم میں تو نہیں ہونے والی ہے، تو لوگ بول رہے امام صاحب بہت ہو جا رہا نا، پیچھے بوڑھے لوگ ہیں نا، کیسے کریں گے؟ اب بوڑھے لوگ 40 منٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آج کل ڈاکٹر بڑے، اتنا تو کم از کم کرو، تو 10 منٹ نماز میں نہیں کھڑے ہو سکیں گے؟ عجیب و غریب لاجکس ہے اس کے پیچھے، ریزننگ ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، چھوٹے بچے بھاگ جائیں گے نا، فلاں ہوں گے، یہ ہوں گے، تو اتنا شارٹ کر دیا گیا ہے کہ 4 رکعات equal to 6 منٹس، 4 رکعت 6 منٹ میں ہو جانا چاہیے، اگر 6 منٹ سے زیادہ امام جا رہے ہیں تو ان کو نکالنے کی تیاری ہو جانا چاہیے، اب سیکنڈ امام لانا چاہیے جو اب 6 منٹ کے اندر پڑھائے، اور ہو رہا ہے 1.5 منٹ کے کیلکولیشن کے حساب سے چل رہا ہے معاملہ، پہلی 2 رکعتوں کو تھوڑا سا لمبا کر دو، بعد کی 2 تو 1 منٹ میں ہوتی ہے، چونکہ اس میں صرف سورہ فاتحہ ہے، 6 منٹ میں نماز ہو کے سلام کر لو، اس کے بعد 1 منٹ کی دعا ہے، اور مسجد سے باہر نکل کے پورا وضو کے ساتھ طہارت ملا بھی لے تو 12 منٹ میں انسان باہر ہے مسجد سے، چلو الحمدللہ، یہ اچھے امام صاحب ہیں، نیک ہے، اور ان کو پتا ہے مسائل کیا ہے، لوگوں کتنے بزنس وغیرہ، ہم لوگ کتنے پریشان ہیں نا، کمانے دمانا مصروفیتیں یہ وغیرہ، لیکن دینے والی ذات تو وہی ہے نا جس کے سامنے کھڑے ہیں، اگر صحیح سے کھڑا ہو جائے تو وہ خود برکت دے دے گا ان تمام چیزوں میں جس کے لیے میں بھاگ رہا ہوں نکل کے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر مسجد جائیے تو 1.5 گھنٹہ اندر چلے جائیے اور وہیں رہیے ایک نماز کے لیے، بٹ کچھ تو ہونا چاہیے، تو عدم اطمینان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور بہت اسپیڈیلی نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے کیا کہا معلوم سے؟ تیری نماز نہیں ہوئی۔ نے کہا اچھا؟ پھر اس نے اور 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد پھر آیا کہا تیری نماز نہیں ہوئی۔ کہا اچھا؟ پھر گیا 2 رکعت پڑھا، پھر آیا کہا تیری نماز نہیں ہوئی، تو کہا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز نہیں آتی مجھے، مطلب میں اب اس سے زیادہ اچھی نہیں پڑھ پاتا۔ پھر آپ نے کہا جب تو قیام میں کھڑا ہو سورہ فاتحہ پڑھ، جو قرآن تجھے یاد ہو پڑھ، پھر جب تو رکوع کر تو رکوع اتنی دیر کر، اللہ کی تسبیح بیان کر کہ ہڈیاں سکون میں آ جائے، ترتیب میں آ جائے، پھر تو اس کے بعد کھڑا ہو، اس کے بعد اتنی دیر کھڑا ہو کہ تو ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، اس کے بعد تو سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کہ ریڑھ سکون میں آ جائے، مطلب سمجھے سب ہڈی الائن ہو جائے، آدمی ریلیکس ہو جائے، پھر اس کے بعد اٹھ، اتنی دیر بیٹھ دونوں سجدوں کے بیچ میں کہ ریڑھ کی ہڈی سکون آ جائے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کہ ریڑھ سکون میں آ جائے، ایسے ہی تو پوری نماز کو دوہرا۔ پھر تو آپ نے کیا کہتے تیری نماز ہی نہیں ہوئی، 3 بار پڑھا اس نے، 6 رکعت کا، نماز نہیں ہوئی، چونکہ وہ تیزی سے پڑھ رہا تھا۔ تو اب نماز کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے، مجبوریاں ہیں، حالات وہ ایک الگ چیز ہے، ایکسیپشنل ہمیشہ ہوتا ہے، مطلب جس کو بولتے ہیں نا مستثنا کیسز ہمیشہ ہوتے ہیں، وہ چھوڑ دیں آپ، لیکن عام حالت میں تو نہیں ہونا چاہیے، تو کوشش کرے اطمینان ہو۔ اطمینان کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ لوگوں کو پریشان کر دے آپ، وہ بھی نہیں مانا، لیکن اطمینان کا معنی یہ ہے کہ بس ریڑھ سکون میں آ جائے ہمارے پاس، اس کو سکون میں بھی نہیں آتا، آپ سجدوں کے بیچ میں تو کھٹ کھٹ، مطلب ایسا آپ اسے کاؤنٹ کرے تو سیکنڈز کے اندر جا رہے سجدوں کے بیچ میں، تو کیسا کھڑا ہو سجدہ اللہ اکبر، دوسرا سجدہ اللہ اکبر، تو اتنا کم اطمینان ہونا چاہیے تھوڑا۔ حالانکہ سجدوں کے درمیان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کرتے تھے، کئی موقع ملا تو تمام چیزیں دیکھیں گے، وہ تسبیحات جو ہم نمازوں میں نہیں کرتے، بالکل بھی چھوڑ چکے ہیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے رسول بہت سارے مقامات پہ کرتے تھے۔ بہرحال تو عدم اطمینان نہیں ہونا، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، یہ کام کرنا چاہیے، ورنہ ایسی نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، اور یہ ہم چیزوں کو ہم نے اس کو جائز سمجھ لیا، ہر کوئی ایسی ہی نماز پڑھا۔ دوسری چیز یاد رکھیے، نماز میں کثرت سے حرکتیں کرنا، عدم اطمینان میں سپیڈلی پڑھنا، تیز پڑھنا، کثرت سے حرکتیں کرنا، یاد رکھیے، یہ بھی منع ہے، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238، اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ادب سے کھڑے رہنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ لوگ کثرت سے حرکتیں کرتے ہیں، جس کی کئی مثالیں، کپڑوں کو سیدھی کرنا، بالوں کو بار بار جمانا، چیزوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا، یا اگر کوئی چیز اوڑھی اور پہنی ہے تو اس کو سیٹ کرنا، ہر رکعت کے اندر جمایا جا رہا ہے، سیٹ کیا جا رہا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ خام و خواہ کہ جب کبھی عام دنوں میں کھجلی نہیں ہوتی، اس کے نمازوں میں آپ دیکھیں عدم اطمینان، وہ کثرت سے کوئی حرکت کرتا ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے، جو خام و خواہ ہو رہی ہے۔
ہاں داڑھی کا خلال لے اس میں انگلیاں ڈالتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی، بلکہ کچھ لوگ تو پورا ڈال کے اس کو سیٹ بھی کر لیتے پوری نماز کے اندر، مونچھے، داڑھی، بال، کپڑے، اور یہ غیر شعوری طور سے، مطلب وہ ہو سکتا کانشیسلی نہیں کرتے، اپنے اس کو بولیں گے ہوش میں نہیں، لیکن وہ ایک آدمی کیفیت میں کھڑا ہے تو اب اس کو عادت ہی ہوگی کہ رکعت باندھے تو بس شروع ہو جائے، بس رکعت باندھتے ہی سب چیزیں شروع ہوتی ہے، حالانکہ عام حالت میں کبھی وہ کسی کلائنٹ کے سامنے بزنس پہ ایسا یوں نہیں کریں ہاں کیا ہونا ہم تو نہیں کریں گے، لیکن نماز میں آتے ہی دیکھیے عدم اطمینان اور اس کی مختلف حرکتیں، مطلب جس کو میں گنوا بھی نہیں سکتا ہوں، نیچے سے اوپر تک، چھوٹی سے بڑی تک ایکسٹرا حرکتیں، کچھ تو مطلب اتنی زیادہ ایکسٹرا حرکتیں کہ وہ پارٹ ہی نہیں نماز کا، لیکن اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ نماز کا پارٹ نظر آتی ہے۔ دیکھیے اب کرتا پاجامہ پہنا ہوں، جب بھی رکوع سے اٹھتا ہوں وہ پارٹ ہے، مطلب وہ اس کو یاد بھی نہیں رکھنا، اس کو سیدھا کرنا ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے نماز کا، کبھی ہو جاتا ہے اب کٹک جاتا ہے، ٹھیک ریگولرلی وہ عادت بن جاتی ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ آپ اس کو سوچتے بھی نہیں اور کرنے لگ جاتے، مطلب وہ بغیر سوچے سمجھے ذہن عادی ہو جاتا ہے، کرتے کو سیدھا کیا جا رہا ہے، ہم مطلب اتنا زیادہ جس کے اندر اٹھتے ہی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے بالوں کے اندر، ٹھیک ہے آپ بال جمائیں، بالوں کو باندھ لیں، نہیں تو صحابہ کے تعلق سے آتا ہے بالوں کو سر پہ نہیں باندھنا چاہیے، سر پہ باندھ کے نماز نہیں ہوتی بالوں کو، کسی کے بال بڑے پیچھے باندھ دے، پھر وہ باندھ لے، کچھ لگا لے اس کو پیچھے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے بڑے بال ہے تو مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین کو تو کرنا ہی آتا ہے کہ سامنے نہیں آ رہا، چونکہ پھر وہ آدمی پیچھے کرتا ہے اس کو اٹھتے وقت، تو وہ سب کرے نا، تو وہ ایک عادت ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں سوچ کے کر رہا ہوں گا کہ یہ سب ایکسٹرا آرڈنری کثرت سے حرکت نہیں، چونکہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں ہم تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے جب صحابہ نماز پڑھتے تو مسجد نبوی مٹی کی تھی، مٹی نہیں عرب میں جو ریت ہوتی ہے، تو کیا ہوتا تھا جب سجدے کرتے تو وہ ریت لگ جاتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بار بار یہ صاف مت کیا کرو پیشانی کو، ہاں ایک آدھ بار کنکر وغیرہ لگ گیا تو صاف کرو، ابو داؤد کی روایت میں ایسا کیا ہوتا تھا جب رکوع سجدے میں جا کے اٹھے صاف کرے، پھر سجدے میں جا کے اٹھے صاف، حالانکہ ریت میں جو ریت چپکتی ہے وہ چپتی نہیں، یاد رکھیے، لیکن آپ سے فرمایا اگر چوبے کرے کوئی چیز تو ہٹا لو، لیکن ایسا کنٹینیوس پروسیس نہیں کہ ہر بار سجدہ کیے مٹی کو ہٹایا، پھر سجدہ کیے پھر مٹی کو ہٹایا، پھر کھڑے ہوئے پھر مٹی کو نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مٹی وغیرہ جو ہے اگر بہت ضروری ہو تو کنکر وغیرہ تو سدھار لو، ورنہ اس کو سدھارنے کی یا صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ ایکسٹرا حرکت ہے، اس کی نماز میں ضرورت نہیں ہے، تو جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہیں دھول مٹی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بار بار ہوتا ہے دھول مٹی کو، لوگ رکوع سے سجدوں میں بھی اٹھتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، نماز میں کیا صاف کر، نماز پڑھ لو اس کا صاف کرو کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ریت وغیرہ کو اس طرح سے صاف کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، چونکہ یہ اطمینان کے خلاف ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے، ہاں نماز کو سدھارنے میں کوئی عمل آپ کرتے ہیں جو کہ ایکسٹرا بھی ہو نماز سے تو بھی چلے گا، جیسے کہ ایک آدمی بہت صحت مند ہے تو جس کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے نماز میں رکوع میں سے، تو وہ کیا کرتا ہے سجدے میں سے جب اٹھتا ہے تو پیر کو آگے رکھ کے اٹھتا ہے، حالانکہ ہم دونوں پیر کو ایک ساتھ اٹھنا ہوتا ہے لیکن صحت زیادہ ہے تو ایک بار آگے رکھیں گا، پھر کھڑا ہوں گا، پھر پیر کو پیچھے لیں گا، پھر کھڑا ہو جائیں گے، یہ جائز ہے، ریزن یہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے بیچارہ کر رہا ہے، ایک آدمی اس کے ہاتھ کو کچھ مار وغیرہ لگا ہے وہ اٹھتا نہیں ہے تو وہ نماز میں اٹھنے کے بعد ہاتھ کو پکڑ کر ادھر لا کر پھر یوں کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ ایکسٹرا حرکت نہیں ہے، چونکہ نماز کو سدھارنے کے لیے کر رہا ہے بیچارہ، چونکہ اس کے ہاتھ کا مسئلہ ہے، اس کی صحت کا مسئلہ ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم خواہ کر رہے ہیں، نہ کوئی صحت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی نماز کا مسئلہ ہے، نہ کوئی وہ نماز کو سدھارنے کے لیے حرکت ہو رہی ہے، کثرت سے حرکتیں کرتے ہیں، یہ منع یاد رکھیے، اس سے روکا گیا، یاد رکھیے، اسی طرح یاد رکھیے تیسری چیز یاد رکھیے نماز میں جو جائز نہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہوئے دوران نماز یاد رکھیے مقتدی کا امام سے آگے چلنا، حتیٰ کہ ساتھ چلنا بھی علماء نے کہا منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، آگے چلنا حرام ہے، اور وہ نماز ہی نہیں ہوتی، معلوم آپ کو، آپ سے فرما رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کا سر گدھے کا نہ بنا دے ان کی حرکت کی وجہ سے، ہمارے پاس تو مطلب ایک سسٹم بنا ہوا ہے، سسٹم کیسا بنا ہے، میں یہ امام صاحب کے پیچھے پڑتا ہوں ماشاءاللہ، مجھے ایگزیکٹلی معلوم ہے امام صاحب کتنی دیر میں اٹھ جاتے رکوع سے، تو ان کے بولنے سے پہلے میں اٹھنا شروع کر دیتا ہوں، کامن ہے بالکل، آپ دیکھیں گے کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہو سامنے والا رکوع میں جا رہا، میں تو قاعدے میں رکوع میں کیسا، اس کو معلوم امام صاحب رکوع میں جھکنا شروع ہو گیا، اس نے سائڈ سے دیکھ لیا شروع ہو گیا ہو، آپ رکوع یا کوئی بھی حرکت نماز میں جب تک نہیں کر سکتے جب تک امام کی آواز نہ آئے، اس کے ایکشن پہ آپ کو ایکشن نہیں لینا ہے، اس کے آواز پر ایکشن لینا ہے آپ کو، جب وہ کہ اللہ اکبر جب یہ سنے تو ایکشن لینا ہے، اس کے ایکشن کو دیکھ کے آپ ایکشن شروع نہیں کر سکتے، جیسا کہ امام صاحب نے یوں کرا تو آپ کھڑے ہو گئے یوں کر کے، اس سے پہلے شروع ہو گئے، نہیں، آواز آنا چاہیے اس کے اللہ اکبر، تب آپ کریں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، رکوع میں جا رہا ہو تب آپ آواز پہ، اس کے ایکشن پہ نہیں، کہ دکھ رہا ہے کہ سامنے کھڑا ہے تو جھک رہا ہے تو میں بھی جھک جاؤں، نہیں، چونکہ آپ کو اس کا حکم سننا ہے جب وہ دیتا ہے، جب وہ حکم دیں گا مطلب اللہ اکبر کہیں گا یہ حکم ہے، اب آپ کو ایکشن شروع کرنا ہے، ہمارے پاس امام سے سبقت لے جاتے لوگ، بھائی آپ سلام میں دیکھ لیجئے لوگوں کو، چونکہ سلام میں اس لیے دیکھ لیجئے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ کو دکھتا بھی، آپ یوں رہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کا سلام ادھر رہتا، آپ تو پہلا سلام کر رہے ہیں
اور ابھی امام دوسرے کی طرف جا رہا ہے اور وہ آپ کی طرف بازو والا دیکھ رہا ہے، آپ کو تو ظاہر سی بات ہے یہاں دکھ بھی جاتا ہے، اس لیے بولا دیکھ لیجیے نماز میں نہیں، چونکہ آپ کا چہرہ اس کی طرف ہے، اس کا چہرہ آپ کی طرف ہے، مطلب وہ اتنا ایڈوانس چل رہا ہے کہ آپ کا بھی سیدھا سلام ہوا تو اس کا الٹا بھی ہوگا، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور آپ پریشان کی یہ کیا کر رہا ہے آدمی، آگے چل رہا ہے سبقت، امام کے ساتھ چلنا منع، امام سے آگے جانا حرام، اور یہ جو آدمی دو ہے آپ دیکھے چل رہا ہے، کامن ہے یہ، بالکل اتنا عام ہے یہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ ایک سمجھ کا وہ ہوتا ہے کہ تکبیر اولیٰ میں ملنے کا معنی یہ کہ امام کو دیکھتے رہنا، تکبیر اولیٰ جیسا اس نے کیا اٹھا لینا پونا اس کے بعد یہ تکبیر اولیٰ ملنا، یہ معنی نہیں، تکبیر اولیٰ ملنے سے معنی امام آگے کھڑے ہو جائے، وہ کہ اللہ اکبر اور کر لے، پھر آپ کا اللہ اکبر مان لیں، چونکہ وہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے اگر نماز پڑھی جائے، یقیناً اس حدیث کے فضائل ہے، حدیث میں الفاظ ہے جو شخص 40 دن تک امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے، یہ صحیح روایت ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں، لیکن وہ ایسا کہ امام ہاتھ اٹھاتے آپ بھی ہاتھ اٹھا کھڑے ہو جاؤ اس کے پیچھے، اس نے جیسے یوں کر آپ بھی یوں کر اللہ اکبر، نہیں ویسا معنی نہیں، یہ کامن ہے، اس سے آگے جانا، رکوع میں اس سے پہلے جانا، سجود میں اس سے پہلے جانا، سلام میں اس سے آگے سبقت کر دینا، عجیب و غریب چیزیں یاد رکھیں، مطلب نماز کے معاملے میں تو میں اتنی چیزیں بتا سکتا ہوں جو اس کا پارٹ نہیں، جو اس کا حصہ نہیں، کبھی کبھی جائز نہیں، کبھی کبھی ایکسٹرا حرکتیں، لیکن ہم نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا، کئی چیزیں وقت نہیں یاد رکھی، نماز کا معاملہ کبھی اور ہم دیکھیں گے، اتنے زیادہ چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ تکبیر اولیٰ لے لیجیے، ایک مثال دیتا ہوں خالی، تکبیر اولیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں اور کاندھوں کے بیچ تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آپ جہاں تک بھی اس کے بیچ میں اٹھانا چاہے کر سکتے ہیں تکبیر اولیٰ میں، تو کانوں سے اور کاندھوں کے بیچ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کانوں کو ہاتھ لگانے کا سسٹم ہے، آپ ہاتھ لگاتے کہیں بھی ثابت نہیں، کسی روایت سے ثابت نہیں، لوگوں کو دیکھا جائے اور آپ ان کے ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ قبلے کی طرف بھی نہیں ہوتے، یوں اٹھاتے تکبیر اولیٰ کے لیے، اور یوں لگا کے یوں مانتے، ارے یہ کیسے ہوا، یہ کہاں سے آپ نے کانوں تک ہاتھ، حدیث میں الفاظ ہے کاندھوں سے کانوں، تو پتہ چلا کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کہیں بھی رکھیے تکبیر اولیٰ میں، لیکن لگانا ٹچ کرنا، پھر ٹچ کرنے کے بعد ایک عجیب سسٹم ہے سب کے پاس ہے، مطلب یوں ہاتھ لگایا اور پتہ نہیں یوں پیچھے آ جا کے یوں آ جا، کیا رہتا ہے مجھے کبھی نہیں سمجھاؤ، مطلب پورا ایک ایکشن ہے، مطلب اس کے پیچھے آپ بولیں گے کیا کر رہا ہے یہ آدمی، مطلب یہ ہاتھ پیچھے کیوں لے گیا اس نے، مجھے بھی نہیں پتا کیوں پیچھے لے گیا اس نے، لیکن وہ کر رہا ہے، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ باندھنا تھا آپ کو، پیچھے لے جانا کیا تھا، یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا، لیکن وہ کیا جا رہا ہے، یوں کیا، مطلب وہ اتنے دفعہ ہاتھ باندھنے کے بعد ہاتھوں کو ایک دم مطلب صحیح ہو گئے کہ اس کو پورا ایک چیک کیا جا رہا ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے، کوئی ایکروبیٹ نہیں ہو، مطلب کوئی ایکسرسائز نہیں ہو، اس کو آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے ہاتھ لے کے باندھ لیا، لیکن پھر وہ یوں جا کے وہ کیا رہتا مجھے نہیں پتا، نماز کا بھی سلام کا بھی سیم حال ہے، سلام کرنا ہے تو السلام علیکم ادھر ہو گیا امام کے پیچھے کرنا ہے، لیکن سلام کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا عمل ہے وہ پتہ نہیں پھونکتے ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر پھونکتے ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر پھونکتے ہو جاتا ہے، یہ پھونکنے کا سسٹم بھی ثابت نہیں، کہیں سنت میں نہیں آتا کہ اللہ کا رسول نماز میں پھونکتے تھے سلام کے ٹائم پہ، دیکھا آپ نے لوگوں کچھ لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا ایسا کھینچتے ہیں اس کو پورا پھونکتے ہیں اور پھر السلام علیکم، یہ ایڈ کا یہ پھونکنا کیسے ایڈ ہوا، کہاں سے آیا، یہ پورا عمل ہے، یہ کیسے آپ نے ثابت کیا، دم کرنا ہے آپ کو تو نماز کے بعد دم کیجیے اپنے آپ کو، لیکن نماز کو دم کر رہے اپنے آپ بند، اور لوگ کر رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو بولنے والا، رکعتوں میں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رکعتوں میں جب صف میں جب کھڑے ہو نماز کے لیے تو ایسے کھڑے رہو جیسے فرشتے اپنی صفیں بناتے ہیں، فرشتے اپنی صفیں کیسے بناتے ہیں، کاندھوں سے کاندھا اور قدم سے قدم لگاتے ہیں، چونکہ آپ نے ایک روایت فرمایا جب تم قدموں کے بیچ میں جگہ رکھتے ہو تو میں نے شیطان کو جو ہے میمنے کی شکل میں، مطلب بکری یا بھیڑ کے بچے کی شکل میں تمہارے بیچ میں آتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، تو اس کو نہیں آنے دینا چاہیے، تو صفوں کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا، ہاں بس ایک سسٹم میں آ کے جھکتے ہیں لوگ اور 4 انگل پتہ نہیں بناتے ایسی اور پھر کھڑے ہو جاتا ہے، قدم کیسے لگیں ایک دوسرے کی 4 انگلیں بتائیے مجھے، میں ان لوگوں کو بھی غلط کہہ رہا ہوں جو اتنا پیر پھیلا دیتے ہیں کہ 2 لوگ اکیلے کی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی غلط، پھر تو اس میں کاندھا کیسے ملے گا، قدم تو مل جائیں گا آپ ہے نا، تو بڑا مسئلہ ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے بہرحال میں کتنی چیزیں بتاؤں، بہرحال کچھ چیزیں لایا تھا چن کے کچھ چیزیں اضافہ بھی ہو گئی اس کے اندر، تو مقتدی کا دوران نماز امام سے آگے چلنا، اسی طرح ایک مسئلہ یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ دوران نماز یاد رکھیے انسان کا چہرے کو اوپر اٹھا کے چیزوں کو دیکھنا، نظروں کا اوپر اٹھانا، یہ بھی بنا اور حرام، سمجھ رہے ہیں، جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں نماز میں گھورا گھاری کرتے ہیں لوگ، بہت بری بات ہے یاد رکھیے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور پورا سروے چالو رہتا ہے ان کا، وہ ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے اوپر دیکھیں گے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھتے ہوئے چلے وہ آپ کو دیکھتے رہتے اتنی دیر تک، کسی نے مجھ سے ایک بار مسئلہ پوچھا کہ جو نماز پڑھتے پڑھتے ہم کو دیکھتے ہم کیا کرتے، میں نے کہا ان کو ادب سے سلام کر دیں، پھر دیکھیے ان کو یاد آ جاتا، پھر جب جواب تو غلطی سے دے دیں گے پھر یاد آئے گا کہ غلطی ہوئی، اگر آپ سے نماز کے بعد پوچھے کہ سلام کیوں کیا تھا تو آپ بولنا آپ مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے لگا آپ انتظار کر رہے میرے سلامتی کا تو میں نے کر دیا آپ کو سلام، مجھے کیا نماز میں آپ کنٹینیوس دیکھتے ہیں، نماز میں آپ کو کہاں دیکھنا ہے جہاں آپ کا سر ٹکتا ہے جا کر، رکوع کے اندر آپ کو کہاں دیکھنا ہے جہاں آپ کا سر ہوتا ہے، یا دوسری بات میں آتا ہے جہاں آپ کے دونوں انگوٹھے ہیں،
آپ دونوں میں سے کوئی جگہ دیکھ سکیں، لیکن پیٹھ سیدھی ہونا چاہیے اندر۔ آپ قاعدے میں بیٹھے تو کہاں دیکھیں جہاں انگلی آپ حرکت کرتے انگلی کو دیکھیں اپنے، یا پھر سجدے کی جگہ کو دیکھیں۔ لیکن ہم نماز میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، پورا مطلب اتنا عجیب آکورڈ ہوتا ہے کہ یار آدمی نماز میں دیکھ کیسے سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو نماز کی حالت میں اوپر دیکھتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اندھے ہو جائے، ان کی بینائی چھین لی جائے۔ نمازوں میں جو لوگ اوپر دیکھتے ہیں آپ سے فرما رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے لوگ نمازوں میں اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ درست نہیں، یاد رکھیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی عورتوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں یہ، اور بچہ آپ کے ساتھ میں، مرد بھی ہو سکتا ہے گھر میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، بچہ ساتھ میں سنبھال رہا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہوتا ہے نا مشکل ہوتا ہے کیسے دیکھنا بھی، نماز میں دیکھنا ہی تو گود میں لے کے پڑھیے اس کو۔ آپ کو اس کو سروے نہیں کرنا نماز میں کہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، آپ اس کو گود میں لے کے پڑھے۔ چھوٹا بچہ ہے تو گود میں لے کے پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو گود میں لے کر، اپنے نواسی گود میں لے کے نماز پڑھائی ہے، صحابہ نے اس کو دیکھا ہے۔ تو آپ کو ڈر ہے وہ کہیں چلا جائے گا، خطرہ بھی ہے، چھوٹے بچے کچھ بھی حرکتیں کر دیتے ہیں نا، آپ اکیلے بھی ہے گھر پر، گود میں لے کے پڑھے، یہ بات ثابت ہے۔ اسی طرح اگر آپ مسجد آتے ہیں اور چھوٹے بچے کو لانا ضروری ہے آپ کے ساتھ، تو لا بھی سکتے ہیں آپ تربیت کے لیے، لیکن لگتا ہے شرارت کریں گا، ادھر ادھر جائیں گا، تو آپ گود میں لے کے اس کو نماز پڑھیں گے، بازو نہ کھڑے کرے، گود میں رکھے اس کو۔ یہ سننے سے ثابت ہے یہ چیز، اور یہ اللہ کے رسول کو دیکھا گیا یہ کرتے ہوئے۔ مطلب میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ ایک روایت میں ایسی بات آتی ہے، یہ معمول تھا۔ چونکہ حدیث 7 سال کا ہو تو نماز کو لاؤ، 10 سال کا نہ ہو تو سزا دو اس کو۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے چھوٹے بچے کو آپ ضرورت پڑنے پہ لا سکتے ہیں، صرف اس کا خیال رکھیں کہ پیشاب پیخانہ ایسی چیزیں مسجد میں نہ کر دے۔ آج کل ڈائپرز وغیرہ ہوتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جب اس کو پیشاب پیخانے کی سمجھ ہے تو مسجد میں لانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو، اور 7 سال میں تو لانا ہی ہے، اور 10 سال میں تو نہ آئے تو پھر سزا دینا اس کو آنے کے لیے۔ تو نماز کے اندر یاد رکھیے اوپر دیکھنا، ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا یاد رکھیے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور نماز کے اندر جب آپ کوئی عمل کریں گے تو جب امام کا عمل پورا ہو جائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ جب پورا عمل ہوتا تو تب اس عمل کو کرتے، جیسا کہ امام اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیا، پھر وہ اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیا، اللہ اکبر کے رکوع کر لیا تو صحابہ پھر اللہ اکبر کے رکوع میں جاتے، امام کے ساتھ بھی نہیں جاتے اور امام سے پہلے بھی نہیں جاتے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، آخری پوائنٹ ہے انشاءاللہ ذات کا جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے انسانوں کو گھن آتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے سامنے 2 چیزیں تھی، آپ نے کہا جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ راوی کہتے ہیں جس طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا وہاں پیاز اور لہسن رکھی ہوئی، اس میں بہت زیادہ تیز اسمیل ہوتی ہے نا، کچا اگر کھائے تو وہ اسمیل لے کے آپ آئیں گے تو بدبو ہوں گی، بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوں گی، مومنوں کو تکلیف ہوں گی، مومنوں کو تکلیف ہوں گی مطلب فرشتوں کو تکلیف۔ تو آپ نے کہا جو یہ اور یہ کھائے وہ مسجد میں نہ آئے، تو جو لوگ کھا لے پیاز اور لہسن کچا، اچھا برش وغیرہ مسواک کر کے مسجد میں آنا چاہیے، یہ معنی ہوا اس کا، آپ سمجھ۔ لیکن عجیب و غریب مساجد کا حال ہے، خاص طور سے اعتکاف وغیرہ رمضان میں آپ دیکھیں گے مسجد کے ٹوائلٹس میں لوگ تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، کتنی گندی بو ہے اس کی بھی، کون سا آدمی اس کو پسند کرتا ہے؟ اور اس کی بو مٹانے کے لیے جو اس میں خوشبو ڈال دی جاتی ہے وہ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ جب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ تمباکو کھانے والا ہے، وہ ہائی سینٹ، وہ بدبو کو دبانے خوشبو ڈالی ہوئی رہتی ہے، اس فرشتے نہیں آتے اس سے، آپ سمجھیے اس بات کو۔ جن لوگوں کے پاس تمباکو حرام ہے آپ سوچیں، تھوڑا غور کریں، وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں اس کو لانے بھی نہیں دیتے ہیں۔ کسی گرودوارے کے باہر دیکھا آپ نے پوری ریک لگی ہوئی رہتی، تمباکو بیڑی سگریٹ یہاں رکھ کے جاؤ، چونکہ وہ حرام مانتے ہیں تو اس کو عبادت گاہ میں لے جانے نہیں دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس عبادت گاہ میں لایا جا رہا ہے، مسجدوں میں جو ہے طہارت خانوں میں اس کو پھونکا جا رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے چھتوں پہ پی رہے جا کر، بدبو آتی ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس سے، چونکہ مومن دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے پیاز اور لہسن 2 حلال چیزیں کھائے لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے مومنوں کو تکلیف ہوں گی تو مسجد نہ آئے، یہ مسجد میں آ کے وہ سارے کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، اس کو بھی معمولی سمجھ لیا ہم نے۔ اب کوئی کہیں گا ارے فیض بھی کا کہنا یہ پھر تمباکو کھاؤ، گھر کے اوپر پیسٹ کرو، پھر گھر مسجد میں آؤ۔ میں ہی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ایسی چیز کھاتے کیوں ہو جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ عام حالت میں فرشتوں کو تکلیف ہوں گی نا آپ کھائیں گے تو آپ سے دور ہٹ جائیں گے، اور فرشتوں کو آپ سے دور ہٹ جانا، اللہ اللہ اللہ، فرشتوں کا ہمارے اطراف میں رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ رحمت لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یاد رکھیں۔ چونکہ فرشتے جب ہٹ جاتے ہیں تو شیاطین لپٹ جاتے ہیں، یہ بات میری یاد رکھیں ہمیشہ، یہ رول ہی ہے، جہاں شیاطین ہوتے ہیں وہ فرشتے موجود نہیں ہوتے، اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں شیاطین نہیں آ سکتے۔ تو ہمارے قریب اگر فرشتے رہیں گے تو شیاطین دور رہیں گے، فرشتے قریب رہیں گے تو وہ بہت ساری چیزیں جس کو قابو کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ ایک قارین ہے، ویسے قرآن میں بھی بات ہے، ایک قارین ہے جو انسان کے پیچھے ہمیشہ ہوتا ہے، اس کو گناہ کا حکم دیتا ہے، اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ تو 2 لوگ لگے ہوئے آپ کے ساتھ، ایک فرشتہ جو آپ کو اچھائی کا حکم اور خیالات ڈالتا ہے، اور ایک قارین شیطانوں میں سے ایک جن جو آپ کو ہمیشہ برائی کا وہ کرتا ہے، اور یہ کشمکش آپ اپنے ذہن میں دیکھتے بھی ہوں کبھی یہ کر لوں یہ نہیں کرو، تو دونوں ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کو نزدیک کیجئے، شیاطین کو دور کیجئے۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھی جو نماز کے تعلق سے آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، پھر انشاءاللہ جل اللہ نے موقع دیا تو چند اور باتیں ایک ایک الگ الگ مخصوص چیزوں کے تعلق سے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر قسم کے حرام کام سے ہماری حفاظت کرے، ہر قسم سے برائی سے ہماری حفاظت کرے۔